جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر آپ کی خدمت میں حاضر. بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کا. یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب آل دا وے ان انگلینڈ. پوری دنیا میں اس وقت سردی نے اپنا زور پکڑا ہوا ہے، اور دیکھیے صاحب دس از آل گلوبل وارمنگ، مگر بہت سے لوگ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور یہ گلوبل وارمنگ کون اس کے لیے رسپانسبل ہے؟ ہم انسان اس کے لیے رسپانسبل ہیں. اور دنیا کا بدلتا ہوا درجہ حرارت میرے اور آپ کے سامنے ہے. نہ معلوم ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ہماری توجہ کسی اور طرف ہے، جنگوں کی طرف اور انسانیت کی تباہی کی طرف ہماری توجہ ہے. یہ جو ایٹامک وارز ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اینی ویز آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، جو آل دا وے انگلینڈ سے ہوتے ہیں. bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے، ضرور تشریف لے کے جائیں. ان کے آرٹیکلز یہاں پہ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جو آپ پروگرامز کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ موجود ہوا کرتے ہیں. اور ان کا بہت شکریہ کہ ساز و آواز ای آواز کی اس محفل میں بھی تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے دماغ کو روشن کرتے ہیں. اینی ویز آج کا پروگرام بدلتی ہوئی دنیا کی صورتحال سے متعلق ہی ہوگا. مجھے بے انتہا چیزیں آج کے پروگرام سے پہلے میرے خیال میں گزری. ظاہر ہے میں ذاتی طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، ہم اسٹوڈنٹ ہی ہیں، سیکھتے ہیں اس کے بارے میں. دلچسپی جس کی جس سبجیکٹ کی طرف ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں. جب میں سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف دیکھتی ہوں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار، تو صاحب دو بڑے الائنس بنے تھے. ایک ایکسس الائنس تھا جو کہ بنا تھا بٹوین جرمنی، اٹلی اور جاپان کے درمیان بنا تھا. ایکسس الائنس بنا تھا. مگر اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر دیکھیے کتنا بڑا الائنس تھا، جس میں بہت سارے بعد میں ممالک شریک ہوتے چلے گئے تھے. مین کنٹریز جو تھے وہ امریکہ تھا، برطانیہ تھا، رشیا تھا اور چائنا تھا. بعد میں پھر ظاہر ہے برطانیہ کی تو پوری دنیا میں سب تاج، ایک طرف سے سورج چڑھتا تھا دوسری طرف غروب ہوتا تھا. وہ تمام ممالک جو تھے وہ برطانیہ کے ساتھ ہی شامل ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں. رشیا نے ساتھ دیا تھا امریکہ کا اس زمانے میں. جرمنی کی اگر آپ میپ کو دیکھتے ہیں تو جرمنی کا میپ بیفور دی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار واز ٹوٹل ڈفرینٹ. اور اس کے بعد جرمنی سمٹ کے چھوٹی سی جگہ رہ گئی تھی. آپ اس کو میپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کی صورتحال کو جب میں دیکھتی ہوں تو دنیا مجھے دوبارہ اسی طرف نظر آتی ہے. میں خود کینیڈا میں رہتی ہوں. ان ممالک نے اپنی سرزمین کے اوپر جنگ نہیں دیکھی. انہوں نے اگر جنگ لڑی تو انہوں نے دوسرے خطوں میں جا کے لڑی. جن علاقوں میں لڑی گئی ان کا بہت جانی نقصان بھی ہوا، مالی. آج بھی اگر آپ رشیا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ عورتوں کی پاپولیشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا مین، کیونکہ ان کے ہر آدمی کو جنگ میں شمولیت لازمی تھی. بہت ساری فلمیں بھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھی ہوں گی. میں بلکہ پڑھی تھی 1939 میں 35 سال کی عمر کے جو لوگ تھے نا، 100 عورتوں کے مقابلے میں 54 آدمی بچے تھے. یعنی اتنا جانی. تو جنگ اگر کسی نے دیکھی ہے تو رشیا نے اپنی سرزمین میں جنگ دیکھی ہے. جرمنی نے جنگ اپنی سرزمین کے اندر جنگ دیکھی. اچھا، اس کے بعد یہ جو اتحاد ہے وہ بدلے. اس آج کے دور میں اگر میں دیکھتی ہوں تو امریکہ اگین اتحادی ہے، برطانیہ اس کے ساتھ ہے، فرانس اس کے ساتھ ہے. فرانس سے تھوڑی سی ناراضگی اور خفگی بھی ہوئی. مگر جاپان جو کہ ایکسس الائنس میں پہلے جرمنی کے ساتھ تھا، ناؤ جاپان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. رشیا نے سیکنڈ ورلڈ وار کے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ساتھی تھا امریکہ کا، برطانیہ کا اور فرانس کا، اور یہ تمام ساتھی تھے. مگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد صحیح نقصانات ہوئے تھے تو رشیا کے ہوئے تھے. مگر انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنی معیشت کو بہت بہتر کیا. جو ایسٹرن یورپ تھا اس کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر کیا. اب وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ساتھی تھے، الائز تھے، جب رشیا نے اس طرح سے ترقی کرنا شروع کی تو وہ جو اس کے دوست تھے وہی اس کے دشمن ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ رشیا نے
اپنا مومنٹم پکڑ لیا تھا. میں کلاشنکوف کی ہسٹری بھی پڑھ رہی تھی کہ کلاشنکوف بھی رشیا کے ایک آدمی نے ٹینکس، ان کے پاس جو ٹینکس تھے، آج بھی امریکہ اور ویسٹ بڑا فخر کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے یا جو ہمارے پاس وارفیئر ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. مگر رشیا نے جو اپنے ٹینک بنائے تھے، بے شک کہ وہ اتنے اعلیٰ نسل کے نہیں تھے، مگر انہوں نے کام ضرور کیا تھا، کوانٹٹی میں زیادہ پیدا کر لیے تھے. اینی ویز اصل معاملہ میرا آج کی طرف ہے. آج رشیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار آ گئی تھی. کس لیے کولڈ وار آئی تھی؟ کہ رشیا نے ترقی کرنا شروع کی تھی. وہی جو ان کے دوست تھے وہی ان کے دشمن بن گئے، اور کولڈ وار کے بعد انہوں نے رشیا کو جس برے طریقے سے توڑا، مگر رشیا اپنا حوصلے میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ سکسیسفل بھی ہیں. یہاں پہ نا ایک سبق ہے میرے لیے اور پاکستان کے لیے بھی. پاکستان میں بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں جی انگریزی نہیں ہونی چاہیے، انگریزی نہیں ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے، انگریزی کو ایبالش ہی کر دو پاکستان سے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیز اور اپنے بیانات کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے CNN، فاکس، ان کا میڈیا انٹرنیشنل لینگویج کے ذریعے اپنے پیغام کو ترسیل کرتا ہے، برین واش کرتا ہے. رشیا اور چائنا کا کیا فلا ہے؟ اب انہوں نے RT ہے ان کا، مگر اب چائنا بھی اس پہ کام کر رہا ہے. یہاں پر انہوں نے لوگوں کو انفارم کر کے اپنی مرضی کے فیصلے ان کے دماغ میں اتنے اچھے طریقے سے ڈالے کہ وہ پیغام ان کا سرایت کر گیا. جبکہ رشیا اور چائنا جو ہے نا وہ اپنی لینگویج میں انہوں نے کمیونیکیٹ کیا، مگر انہوں نے انٹرنیشنل لینگویج میں پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لے کے آ سکے تھے. اب ہم جس نہج پہ چل رہے ہیں، جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہیں، جب میں الائز کو بھی دیکھتی ہوں تو وہ جو الحاق تھا وہ بھی بدلا ہوا لگتا ہے. جرمنی نے خاموشی کا اظہار کیا ہے، بیکاز جرمنی آف کورس رشیا پہ بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے، اور اگلے آنے والے اتحاد میں دیکھیے یہ کس طرف کو چلتا ہے. جاپان جو کہ جرمنی کے ساتھ تھا، مکمل طور پہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے. دیز آر رولنگ کنٹریز. انہوں نے پراپر طریقے سے اپنے پیغام کو انٹرنیشنلی کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا ہے. جناب سمیع اللہ ملک صاحب، بیٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے، ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ، بارک اللہ فیک. سر آج کی جب میں صورتحال دیکھتی ہوں اور جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو رشیا میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کی نسبت، اور رشیا نے یوکرین کا معاملہ مطلب درمیان میں رکھتے، حالانکہ یوکرین ابھی نیٹو کا ممبر بھی نہیں ہے، مگر تمام نیٹو فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اگر رشیا کو کس طرح سے وہ پوک کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے رشیا کچھ کرے اور تاکہ یہ جوابی کارروائی کر کے رشیا کو کمزور کر سکے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیات الدنیا الا لحم ولعب وان الدار الآخرہ وان الدار الآخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. صدق اللہ علیہ العظیم. گزارش یہ ہے بہن، لاکھوں کروڑوں اربوں حمد و ثنا اور درود خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گرامی کے بعد گزارش یہ ہے کہ امریکہ نے واقعی، آپ نے انٹرو میں جو جیسے فرمایا ہے، امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس پر اس سے کہیں سخت اور تیز تر پابندیاں عائد کی جائیں گی. جو 2014 میں جب رشیا نے کرائمیا کو یوکرین سے علیحدہ کرنے کے لیے کر لیا تھا، اس پر جو لگائی گئی تھی، ان کا اس سے کہیں زیادہ سخت تر پابندیاں لگائیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے جو بائیڈن نے کہ یہ پابندیاں خود ذاتی طور پہ میں نافذ کروں گا اس کے اوپر.
اور ہم پھر یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم ان پابندیوں پر اب عمل درآمد کرنے کے بالکل تیار ہیں جن پر 2014 میں غور نہیں کیا گیا تھا. یہ بہت بڑی تھریٹ ہے. ماضی کی مرحلہ وار پابندیوں کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم شروع سے اوپر کی حد سے پابندیاں شروع کریں گے اور ان پابندیوں کو برقرار رکھیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے روس کو. اب جو بائیڈن نے جو بعد میں صحافیوں کو بھی بتایا کہ وہ خود روس کے صدر پوٹن کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور انہوں نے اگر انہوں نے روس پر حملہ کیا تو اگر روس نے کریمے پہ حملہ کیا تو یوکرین پہ حملہ کیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، واشنگٹن امریکہ کی یعنی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایکسپورٹ کنٹرول نافذ کرنے کی بھی یعنی پوری جستجو کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں وہ، جس سے روسی معیشت جو ہے وہ ہل کر رہ جائے گی. یعنی آپ برآمدات میں پابندیوں کو وسیع تر معنوں میں امریکہ کے یعنی آپ قومی اسلام سے جڑے مفادات کی مد میں تجارتی پابندیوں کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب تو تجارتی پابندیاں لگیں گی. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن ہے، اس نے بھی کہا کہ یہ سفارشات جو ہے ایک بہت سنجیدہ سفارتی راستہ پیش کر رہی ہے اور روس کو اب اس کا انتخاب کرنا چاہیے. کہ انہوں نے روس کو یہ خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرین کے دفاع کو تقویت دینے کے لیے برابر توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے. انٹونی بلنکن نے یوکرین میں امریکی شہریوں پر بھی زور دیا، ساتھ جو دوسرے جو ممالک ہیں ان کو بھی زور دیا اپنے امریکی شہریوں کو کہ وہ ان ملکوں کو چھوڑ کے واپس امریکہ آ جائیں یا کسی سیف ملک میں چلے جائیں. یعنی اس سے قبل روس نے نیٹو فوجی اتحاد کی توسیع اور اس سے متعلقہ سیکورٹی ملک کے بارے میں اپنے خدشات کا ایک تحریری فہرست جاری کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو اس میں انٹرنیشنل میڈیا میں یعنی پوٹن کی طرف سے وہ پوری فہرست جاری کی گئی اور سنائی گئی، بتائی گئی. اس میں بڑے پروگرام بھی ہوئے اور اس فہرست میں یوکرین اور دیگر ممالک کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے امکان کو کلی طور پر رد کرنے کا مطالبہ رکھا ہے. اور پوٹن نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جو پہلے ریاستیں تھیں جو اب آزاد ہو گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ریاست جو ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو نیٹو کا اعلائی بننے دیں. اب حالیہ ہفتوں میں اس میں کوئی شک نہیں، روس نے یوکرین کی سرحد پر بڑی تعداد میں 1,20,000 قریب فوجوں کو تعینات کر دیا ہے اور مغربی ممالک اس سے ممکنہ حملے کی تیاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں. وہ لیکن روس جو ہے اس بات کی تردید کرتا ہے. اس نے کہا کہ میرا ملک ہے، میں جنگی مشقیں کر رہا ہوں اپنے فوجیوں کی، میری جیسے میں چاہتا ہوں میں کروں گا، آپ کون ہوتے ہیں کہ آ کے اس میں یعنی اس میں مزاحمت کریں. اب جو انٹونی بلنکن انہوں نے کہا کہ جی امریکی رد عمل تو اپنے بنیادی اصولوں کو واضح کر دیا ہے، جس میں یوکرین کی خود مختاری اور نیٹو جیسے سیکورٹی اتحاد کا حصہ بننے کا حق بھی شامل ہے. اور سفارتکاری کے معاملے میں اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے مقاصد کی سنجیدگی پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے اور روسی جارحیت کا جواب تیار کرنے کے لیے یکساں توجہ اور طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح تیار ہیں. اگر رشیا چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور جنگ کی فیصلہ کرے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. یعنی یہ اتنی سخت زبان، ہارش زبان جو ہے پہلی دفعہ استعمال کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے. اور اس طرح امریکی سیکرٹری خارجہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ہفتے یوکرین کے لیے فوجی مدد کی ہم نے 3 کھیپیں بھیجی ہیں، جن میں جیولن میزائل ہے، وہ خطرناک میزائل ہے، گولہ بارود ہے اور دوسرے آلات بھی شامل ہیں. اب انٹونی بلنکن نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی بھی تردید کی ہے، کیونکہ رشیا کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی ابھی تو نیٹو کے جو اپنے ممالک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے یوکرین کے معاملے میں. تو انہوں نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نیٹو نے اپنی تجاویز کا ایک سیٹ تیار کر لیا ہے، تو ہم اس امریکی دستاویز کو ہم عام نہیں کریں گے. اس جو تیار ہوا ہے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل جو جینس اسٹولٹنبرگ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ بھئی اتحاد کی یہ دستاویز جو ہے روس کو بھی بھیجی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ روس کے تحفظات کو سننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ تمام اقوام کو اپنے سیکیورٹی اقدامات کا انتخاب کرنے کا پورا حق حاصل ہے. انہوں نے یعنی گویا روس کو یہ بتایا کہ یوکرین اگر اس میں آنا چاہتا ہے نیٹو میں تو اس کا حق ہے، وہ آزاد ملک ہے. لیکن روس اس بات پہ کبھی طور پہ تیار نہیں ہو رہا، نہ وہ تیار ہوگا. اس نے یہ بالکل واضح طور پہ دھمکی دے دی ہے، صرف یوکرین کو نہیں بلکہ اس نے باقی جو دوسری اس کی دوسری جو ریاستیں ہیں جو اس کے ساتھ تھیں ان کو بھی اس نے بغیر طور پہ بتا دیا کہ ان میں سے بھی کوئی جو ہے نیٹو میں نہیں جا سکتا. وہ روس جو ہے اس میں سخت ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف. اب اس لاسٹ وینسڈے کو چند دن پہلے جو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف ہیں
انہوں نے روس کی سرحدوں پر جو نیٹو کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسٹولٹنبرگ جو نیٹو کے سربراہ ہیں میں وہ اپنے حقیقت کا رابطہ کھو چکے ہیں. یعنی انہوں نے روسی پارلیمنٹ میڈیا کو بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کافی عرصہ پہلے ہی ان کے بیانات پر غور کرنا چھوڑ دیا. یعنی آپ یہ بھی ایک دیکھیں، یعنی صفاتی لحاظ سے یہ بھی ایک بہت بڑی دھمکی بھی ہے نا کہ کبھی ہم کو کسی خطر میں لاتے ہی نہیں ہے. اور ادھر جو بائیڈن نے پھر کہا کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو میں پھر سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یعنی میں پوٹن کے خلاف ذاتی پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہوں اور تقریباً میرا پروگرام مکمل ہو چکا ہے. یعنی اگر روس نے یوکرین پر چڑھائی کی تو اس اقدام کے دنیا پر انتہائی سنگین نتائج مرتب ہوں گے. اب میری بہن بائیڈن کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب مختلف مغربی رہنماؤں نے متعدد بار تنبیہ کی ہے کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. یہ سب مغرب ملک ایک زبان ہوتی ہے بات کہہ رہے ہیں. روس یہ الزام لگا رہا ہے، میں آپ کے اس انٹرویو میں بھی آنا چاہتا ہوں، روس یہ الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک جو ہے کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ روس نے یوکرین کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی کوئی منصوبہ بندی سرے سے کی ہی نہیں. میں ان تمام دعووں کو مسلط کرتا ہے روس پر. تاہم یوکرین کے ساتھ ساتھ پر جو روس نے ہم نے جو 1 لاکھ کے فوجی تعینات کر رکھے ہیں وہ ہماری سرزمین ہے، ہم اپنی سلامتی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے وہاں سے نیٹو نے اپنے بحری جہاز بھیج دیے کھلے سمندر میں تو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے اوپر اپنی فوجی مشقیں کریں؟ اور پھر جنگ جو ہوتی ہے بہن آپ کو پتا ہے کوئی بتا کے تھوڑی کی جاتی ہے، ایسے معاملے تو اچانک کیے جاتے ہیں. آج کل تو اٹامک پاور سب کے پاس موجود ہے، بٹن دباؤ اور میزائل ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک پہنچ جاتا ہے. آپ نے جو پہلے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جنگیں دوسروں خطوں میں جا کے لڑی ہیں، لیکن اب تو صورتحال وہ نہیں رہی. اب تو صورتحال بالکل یکسر تبدیل ہو چکی ہے. مگر ان کے پاس ٹیکنالوجی انٹرسیپٹ کر لیں گے نا. یونائٹڈ عرب امارات پہ جو حوثیوں کے اٹیکس ہوئے ہیں، جتنے میسائل آئے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ 2 دن پہلے کوریا نے پھر سے ایک بہت خطرناک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے. نارتھ کوریا نے، یس، نارتھ کوریا نے خطرناک تجربہ کر لیا. وہ کیوں کیا ہے؟ میرا خیال 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا یہ ہے. اور مگر میزائلس کو تو یہ انٹرسیپٹ کر لیں گے نا، مگر ان کی خطے کے بیچ میں فوجی تو نہیں آئیں گے نا. اگر ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں تو ان کے تو رشیا کے تو کیپٹل میں جرمنی چلا گیا تھا. دیکھیے انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت تو بہت سے ملکوں کے پاس ہے نا. اگر امریکہ اپنے پاس یہ صلاحیت رکھ رہا ہے تو امریکہ نے اپنے جن اتحادیوں کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو بھی تو یہ صلاحیت دے گا نا کرے گا مطلب. اور رشیا کے پاس بھی ہے، اور رشیا بھی اپنے ارد گرد کے جو تمام علاقے کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے تمام وہ آلات استعمال کرے گا. اور رشیا تو باقاعدہ طور پہ شام کے اندر یہ چیزوں کا تجربہ کر بھی چکا ہے، بتا بھی چکا ہے. پھر روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نیٹو کو سیکورٹی کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں، اس خطے کی سیکورٹی میں خطرہ تصور کرتا ہوں. پھر رشیا نے نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو اتحاد جو ہے مشرق کی طرف مزید نہ بڑھے، ہمارے طرف مزید نہ بڑھے. یہ دھمکی روس سے بھی دے دی ہے. اور ہمارے طرف بڑی سے مراد یہ ہے کہ یوکرین کی مدد کے نام پہ ہماری طرف نہ آئے. امریکہ نے جو کہا نا کہ اس مسئلہ روسی جارحیت کا ہے نہ کہ نیٹو کو پھیلاؤ کا، تو یہ بات غلط ہے. اب بائیڈن کے بیان سے قبل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پینٹاگون کا بھی کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث تقریباً ہم نے 8,500 امریکی جو فوجیوں پر مشتمل دستوں کو بالکل ہائی الرٹ پر رکھ دیا ہے تاکہ ہنگامی بنیادوں پر ان کی تعیناتی جو فوری طور پہ صورت کے ساتھ اسے عمل میں لائی جا سکے. اب یہ بھی لاسٹ منڈے کو 1 ہفتہ پہلے امریکی صدر بائیڈن نے یورپی اتحادیوں کے ساتھ جو ویڈیو کال پر رابطہ قائم کیا تھا، ورچوئل میٹنگ جو ہوئی تھی، اور مغربی قوتیں جو ہے یوکرین کے خلاف جو ممکنہ روسی جارحیت کے پیش نظر انہوں نے ایک متفقہ حکمت عملی بنانے کی کوشش میں جو اس کا اعلان بھی کر دیا اور تیاری بھی کر لی ہے. اور پینٹاگون تو کہہ چکی ہے کہ ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کو تعینات کیا جائے گا یا نہیں، لیکن پینٹاگون کا جو پریس سیکرٹری جان کربی ہے اس نے کہا کہ یہ امریکی فوجیوں کی تعیناتی صرف اسی صورت ہوگی اگر نیٹو روسی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف فوری رد عمل دینے والی ایکشن فورس فعال کرنے کا فیصلہ کرے. یعنی نیٹو اگر کہے گا کہ چاہیے تو ہم فوری طور پہ جو ہم نے تیار کر رکھا تاکہ نیٹو کے ایک ہی حکم پہ جو ہے نا ہم اپنی فوجیں جو ہے وہاں پہ بھیج دیں. اور ساتھ کہا کہ اگر کوئی دوسری ہنگامی صورتحال سامنے آتی ہے تو اس کا بھی ہم مقابلہ کرنے تیار ہیں. انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کا یوکرین میں تعیناتی کا فی الحال تو کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم
امریکہ کو روس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ یوکرین کو یعنی اس نے کرائمیا کو کیا ہے. اب کچھ جو نیٹو ممالک ہے نا جس میں ڈنمارک ہے، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈ اور مشرقی یورپ میں جو دفاعی اقدامات کے سلسلے میں یہ جنگی طیارے وارشپ بھیجنے کی مصوبے تو مکمل کر چکے ہیں، بلکہ بھیج بھی چکے ہیں اور روانہ بھی کر چکے ہیں. آپ سارے میڈیا کو پتہ چل چکا ہے اور وہاں جو سی این این نے بڑا کھل کے دکھایا بھی ہے جہاز جاتے ہوئے. اب گزشتہ ہفتے جو امریکہ سے بھیجی گئی تقریباً 90 ٹن فوجی امداد یوکرین پہنچائی گئی ہے، یعنی جس میں آپ دیکھیں اس مدد میں کیا ہے، یعنی اگلے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کے لیے ہتھیار شامل ہیں اس میں، اور دوسری خطرناک راکٹ بھی شامل ہیں اور چیزیں ان کو بھیجی گئی ہیں، آلریڈی وہ پہنچا دی گئی ہیں یوکرین کے فوجیوں کے پاس. اور بائیڈن کے علاوہ اس ویڈیو کال میں آپ کو پتا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم جہاں میں بیٹھا ہوں اس میں بورس جانسن بھی شامل تھے، فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن چانسلر آلف شولتس، اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگی اور پولینڈ کے صدر آنزے دودا اور نیٹو کے سربراہ جو ینس اسٹولنبرگ بھی سب شامل تھے. اب یورپی رہنما جو ہے اسلوان ڈیرلین اور چارلس مچل نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. اب بائیڈن نے اس دوران کہا تھا کہ میرے لیے یہ بہت بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے. جب اس بات میں پوچھا گیا بڑے مطمئن تھے وہ کہ میں یورپی رہنماؤں سے میرا یورپی رہنماؤں سے مکمل اتفاق رائے ہو گیا اس کے سلسلے میں. ابھی ادھر ہمارے یہاں ڈاؤن اسٹری کے ترجمان نے بھی یہ کہا تھا کہ بھی ہمارے رہنماؤں میں بڑھتی ہوئی روسی جارحیت کو یعنی مدنظر رکھتے ہوئے عالمی اتحاد کی اہمیت پر بہت اتفاق کر دیا گیا. یہ بات کیوں کہی گئی اتفاق کر دیا گیا؟ اس لیے کہ روس اور امریکہ کے آپ کو بتایا کہ سب میرین کے اوپر اختلافات بڑھ چکے ہیں اور روس نے فرانس نے بڑا شدید رد عمل دیا تھا امریکہ کے لیے، اور یہ بالکل خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ یورپی یونین جو ہے بالکل نیٹو کو یورپی یونین کے پاس ہے تو یہ نیٹو جو ہے بالکل امریکہ سے جو ہے الگ ہو جائیں گے. اور کیونکہ امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ٹرمپ جو ہے وہ بھی بار بار مطلب یورپی یونین کو تانے دیتے تھے کہ یہ اپنا بوجھ خود اپنے رکھو، ہم امریکہ جو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ساری چیزیں جو اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ نیٹو میں یعنی یورپی یونین میں اور امریکہ میں بہت بڑا ایک خلیج پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سابقہ امریکی صدر کی جو پالیسی تھی وہ بالکل شخصر ختم کر دی گئی ہے اور اب سے پھر سے وہی پالیسی اختیار کر لی گئی ہے جو کہ یعنی ٹرمپ کے آنے سے پہلے کی تھی. یعنی یورپی یونین جو ہے امریکہ کا بڑا اتحادی رہے گا اور امریکہ ان کا اتحادی رہے گا. سمی بھائی ہمارا تھوڑا سا بریک کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے. دیکھیے صاحب واپس آتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی صاحب ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. بات کر رہے ہیں ہم دنیا کے انٹرنیشنل افیئرس کے لحاظ سے اور یہ جو اگلی جنگ کے خطرات سامنے آ رہے ہیں یا نظر آ رہا ہے. دنیا بڑی عجیب ہے، شیطانی چرخہ ہے. آپ دیکھیے طاقت کتنی امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ جو دوست تھے ان میں سے ایک دوست نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ترقی کرنا شروع کی، اپنی معیشت کو آگے بڑھایا، تو وہی جو دوست تھے جن کی سرزمین پہ کبھی جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے جنگ کو حقیقت میں دیکھا نہیں ہے، جہازوں کو اڑتے نہیں دیکھا، شیلز گرتے نہیں دیکھے، جنہوں نے جنگ کو دیکھا نہیں، وہی اپنے اس دوست کے دشمن ہو گئے. اور جیسا ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ وہ جو ساتھ اور الائز کا سسٹم ہے وہ بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے. رشیا ویری اسٹرانگ، ولادیمیر پوتن اپنے لحاظ سے. میں اس خطے کو جب دیکھتی ہوں کہ ہانگ کانگ کے ساتھ پرابلم ہے، جی چائنا ہانگ کانگ کو نہیں لے سکتا. بھائی 99 ایئرس کے لیے وہ الگ ہوا تھا، آپ یہاں سے وہاں جا کے ان کے معاملات میں دخل کر رہے ہیں. یار دس از انٹرنیشنل پالیٹکس. کرائمیا کا یوکرین کا معاملہ بیچ میں چل رہا ہے. سمیع اللہ ملک صاحب ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی فرانس کی اور امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا، کیونکہ فرانس نے ایک ڈیل کی تھی آسٹریلیا کے ساتھ جس کو کینسل کرا کے برطانیہ، امریکہ انہوں نے اپنی چیزیں بیچ دی تھیں اور فرانس نے اپنے
جو امبیسڈرز تھے یا سفارتکار تھے ان کو بھی واپس بلا لیا تھا اور بڑی ٹھیک ٹھاک ٹینشن رہی تھی. مگر ابھی آپ نے کہا کہ جب بائیڈن صاحب سے ملاقات ایک ہوئی ہے جس میں فرانس بھی موجود تھا اور باقی لوگ بھی موجود تھے, میں جب آج کل کی صورتحال کو دیکھتی ہوں تو جرمنی بالکل خاموش ہے, کیونکہ جرمنی آف کورس ڈپینڈ کرتا ہے رشیا کے اوپر. تو فرانس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بیٹرے ہوا تھا یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا عمدہ سوال کیا ہے. میں اب تک اس پہ یعنی اس ٹاپک پہ کئی پروگرام کر چکے ہیں اور اتفاق سے اتنا اہم سوال ابھی تک لوگ نظر سے اوجھل رہا جو آج آپ نے یہ سوال کیا ہے. حقیقتاً میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو باقاعدہ ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر, جی سر. کس طرح یعنی فرانس کی دوری ہو گئی اور میسر کس طرح برا لیے گئے اور کتنے سخت بیانات بھی دیے گئے اور یونو کے اندر تک یعنی اس کی گونج سنی گئی. لیکن یہ ہے کہ اب کیا کھچڑی پکی اس کے بعد. اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے بعد بڑے ہائی لیولز پہ میٹنگ جاری رہی اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یعنی فرانس کو مطمئن کیا گیا ہے اور مطمئن اس طرح کیا گیا ہے کہ بھی اس کا اعلان نہ ہو اور وہ جو باقاعدہ طور پہ جو سب میرین کا جو کانٹریکٹ تھا آسٹریلیا کے ساتھ اسے دوبارہ جو ہے ری انسٹیٹ کیا جائے گا اور اس کے یعنی سب میرین میں فرانس اسے پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ کچھ اور اسلحہ بھی جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے آسٹریلیا سے فرانس دے گا, جس کے بعد یعنی کو فرانس کو جو ہے آسٹریلیا کو دے گا. یہ شنید ہے, ابھی بتایا نہیں جا رہا. جی جی. اور یہ اس پہ یقین کرنے کو اس لیے بھی جی چاہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فرانس جو اس قدر شدید مخالف ہو گئے تھے تو بغیر کسی آنکھیں بند کر کے دوبارہ پھر وہ اسی سمٹ میں آ کے بیٹھ جائیں گے. کچھ نہ کچھ تو ہے. اور یہ جو ہے اکثر جو بڑے بڑے جنگی وقائع نگار بھی ہیں اور جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور میں خود بھی اس میں اس میری بھی رائے شامل ہے کہ یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کے بعد فرانس کو بلایا گیا ہے. اب مسئلہ ایک اور بن گیا ہے. بات یہ ہے کہ یورپی یونین میں اگر دیکھا جائے تو فرانس کے بعد سب سے طاقتور ملک ہے تو وہ جرمنی ہے اور بندو بینک اور اس کے جتنے بھی یورپ کے اوپر وہ پیچھے کھڑا ہے. جرمنی کا بندو بینک جو کھڑا ہے اور ساری یورپ کو اس وقت وہ لے کے چل رہا ہے. اور آپ کی وہ بات کی بڑی واقعی بڑا اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی جرمنی اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. کیا وجہ ہے کہ بالکل خاموش ہے؟ کہ میں میرا کوئی اس میں نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے نا رشیا. اس لیے اچھا اس کے بارے میں ابھی آپ دیکھیں کہ جرمنی ابھی ان کسی بھی یورپی یونین میں امریکہ نے کسی نے جرمنی کا ذکر تک نہیں کیا. حالانکہ جرمنی آج بھی امریکہ کی نوآبادی بنا ہوا ہے, آج بھی اس کے بڑے بڑے اڈے وہاں پہ موجود ہیں. سر اس کی وجہ یہ ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی نے تو بڑی قیمت چکائی تھی. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی کا نقشہ کتنا بڑا تھا. جرمنی تو سمٹ کے ایسے چھوٹا سا پیس رہ گیا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جرمنی خود بھی جرمنی یا جرمن جتنے بھی ہیں اور خاص طور پہ یورپین بھی ہیں, یورپ کے لوگوں نے بھی جنگ کی بڑی قیمت چکائی ہے اور یہ لوگ جو ہے جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے. آپ پچھلے دنوں ہمارے جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں بورس جانسن, انہوں نے ایک عجیب بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق روس جو ہے وہ یوکرین کے دارالحکومت کیو پر فضائی کارروائی کا منصوبہ بنا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ عراق کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی اور بعد میں سوری کر لیا گیا تھا. ہاں. اب آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ روس عراق نہیں ہے کہ آپ اگر یہ پروپیگنڈا نشر کر دیں گے اور روس جو ہے وہ یعنی ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لے گا یا دنیا اس پہ یعنی یقین کر لے گی. دنیا نے دیکھ لیا, دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جو امریکہ کا چیف آف سٹاف تھا اس نے معافی مانگی یو این او میں آ کے. اس کے بعد ٹونی بلیئر نے باقاعدہ طور پہ معافی مانگی یعنی سوری کیا. مطلب پتہ چل گیا کہ یہ اپنے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سوری کے بعد امریکہ کی عراق کی حالت بدل گئی؟ عراق کا جو نقصان وہ واپس آ گیا. اس کے جو لاکھوں آدمی شہید کر دیے گئے, اربوں خربوں ڈالر کی اس کا جو تیل تھا وہ پی لیا گیا اور اب بھی اسے کھنڈر بنا دیا گیا ہے. کیا سوری کے بعد کچھ ہوا؟ کیا آپ کا سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی اور ملک ایسا کرتا اور وہ سوری کرتا اس کی سوری برداشت کر لی جاتی, مان لی جاتی؟ اب اس کو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اب آپ یہ دیکھیں نا, ابھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی انٹیلیجنس واضح ہے کہ 60 روسی گروہ جو ہیں یوکرین کی سرحد پر موجود ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا. اور کیو پر جو ہے فضائی حملے کے منصوبے کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے.
یعنی ہمیں کرملن اور روس پر واضح کرنا ہوگا کہ یہ ایک تباہ کن اقدام ہو سکتا ہے. یہ خود ہی دھمکیاں، خود ہی انٹیلیجنس کی باتیں کر رہے ہیں، خود ہی یہ دھمکیاں بھی کہہ رہے ہیں. اب مشرقی یوکرین میں 2014 سے روس نواز علیحدگی پسندوں اور یوکرینی فوج کے درمیان تنازع جاری ہے. 2014 سے آج 8 سال ہو رہے ہیں. مطلب وہاں ایک کمزور سی جنگ بندی بھی نافذ ہے. یعنی سرحد پر روسی فوجیوں کے جمع ہونے کے بعد مغربی اور یوکرینی انٹیلیجنس سروس کا اندازہ ہے کہ دراندازی یا حملہ جو ہے 2022 کے اوائل میں ہوگا. انہی دنوں میں، جیسے آپ یہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس دوران روس نے نیٹو ممالک پر یوکرین کو اسلحے کے ذریعے ابھارنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ خطے میں تناؤ کو فروغ دے رہا ہے. روس کا بنیادی مطالبہ جو ہے وہ نیٹو میں مشرقی جانب توسیع ہے. اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے جو حالیہ مذاکرات میں کہا ہے کہ یہ یقینی بنانا نہایت ضروری ہے کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا رکن نہ بنے. یعنی بائیڈن کے ساتھ جو فون کال کے دوران پیوٹن نے جو کہا ہے کہ روس پر نئی پابندیاں جو ہے، پیوٹن نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اور بائیڈن نے بھی اس کے جواب کہا کہ پریس میں یہ آیا کہ بائیڈن نے بھی پوٹن کو باور کرا دیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے یوکرین میں مداخلت کی صورت میں فوری ریئیکٹ کریں گے. روس کے مطالبے پر ہونے والی یہ، حالانکہ یہ روس کے مطالبے پہ یہ کال ہوئی تھی اور دونوں رہنماؤں نے تقریباً یہ دوسری کال ہے ایک مہینے کے اندر. اور یہ کال جو آخری کال ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب رہی کال. مطلب اب 1 گھنٹے میں صرف ایک دو فکر نہیں کہے ہوئے ہوں گے نا، ساری بہت سی باتیں ہوں گی جو دونوں ممالک جو ہے اپنی سیکورٹی کے لحاظ سے نہیں بتا رہے. لیکن 1 گھنٹے کی کال کا جو دورانیہ ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ خطرات بہت بڑھ گئے. اب روس کے ساتھ یوکرین کی جو مشرقی سرحد پر کشیدگی کم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ نظر صحیح ہے، وہ لگ رہا ہے کہ ابھی وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب یوکرین کے مطابق جی وہاں 1 لاکھ روسی فوجی جو ہے تعینات کر دیے ہیں روس نے. مطلب اور مغربی ممالک جو ہے ان حالات میں بڑی تشویش ہے. بائیڈن نے یوکرین پر حملے کی صورت میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایسی پابندی کی دھمکی دی تھی کہ روس نے کبھی پہلے ایسی پابندیاں دیکھی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا نے کبھی ایسی پابندیاں نہیں دیکھی ہوگی. اور روس نے تو اس دعوے کی بار بار تردید کر رہا ہے کہ ہمارا یوکرین میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نام کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کا روس کہتا ہے یہ میرا حق ہے کہ جو مجھے خدشات نظر آ رہے ہیں میں اس کا دفاع کرنے کے لیے اپنی تیاری کروں. اور روس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے فوجی وہاں مشقیں کر رہے ہیں اور جیسے خطرات کی تیاری جو ہے ان کا حق ہے کہ خطرات کو دفاع کرنے کے لیے وہ اپنا حق جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں. اور پھر روس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر ملک کو اپنی سرزمین پر اپنے فوجیوں کو، سیکورٹی فورسز کو تعینات کرنے کا پورا حق ہے، وہ جیسے مرضی کرے. پھر اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پوٹن اور بائیڈن کے درمیان 1 گھنٹہ جو بات چیت ہوئی یا دوسری کال 1 گھنٹے کی ہوئی ہے، آخر دونوں فری کہنے کال کے دوران ایک دوسرے کو اور کیا کہا، مطلب بھی کیا نا بار بار. روس میں خارجہ پالیسی کے جو مشیر یا رپورٹر کو بتایا کہ جی پیوٹن نے اس بات چیت، پوٹن جو ہے اس بات سے بڑے خوش تھے، اس کال سے بڑے خوش تھے وہ. اور ان کا کہنا ہے کہ جی اس سے مستقبل میں بات چیت کرنے کے لیے اچھا پس منظر ملا ہے. یعنی گویا انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ روس کی دھمکیاں کام آ گئی ہیں، روس جو جھکا نہیں ہے ان کو خبر پتہ چل گیا ہے. لیکن دوسرا ایک امریکی اہلکار نے جو ہے اس نے بھی کہا کہ میرا نام نہ بتایا جائے، اس شرط اس نے بتایا کہ بھی بات چیت کا لہجہ بڑا سخت، بڑا معنی خیز تھا. اور وائٹ ہاؤس کی جو پھر پریس سیکرٹری ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت صرف تناؤ میں کمی کے ماحول میں ہو سکتی ہے، یعنی تناؤ میں کمی ہو تو پھر جا کے کوئی بات چیت اچھی مفید ہو سکتی ہے. یعنی گویا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ بات چیت میں بڑی خطرناک باتیں جو ہے ڈسکس ہوئی. اب آئیے ایک اور بڑی اہم چیز جس کی طرف یعنی لوگ بہت کم توجہ دے رہے ہیں، گیس کی کمی سے دوچار یورپی یونین کو امریکہ نے، یعنی آپ کو پتا نا کہ اب بیلاروس سے جو ہے امریکہ کی جو ہے یورپی یونین کو 49% توانائی جو ہے وہ روس پرووائڈ کر رہا ہے، LNG گیس مطلب ہے. اب امریکہ نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کو یہ مشورہ دے ڈالا اور کہا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ یعنی یورپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روس کی بجائے قطر سے خریداری کرنا شروع کر دیں. اب بلومبرگ نے جو ہے اس حوالے سے یہ خبر بار آئی ہے کہ امریکی انتظامیہ جو ہے قطر کی مائع گیس جو ہے نا LNG اس کی یورپ کو محفوظ ترسیل کے لیے ذمہ داری اٹھائے گا، اپنے جہاز لائے گا سمندر کے اندر. اور اس حوالے سے منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور ایسی خبریں پہلے بھی سامنے آئی ہیں
لیکن جو تازہ رپورٹ یوکرین کے معاملے میں روس امریکہ میں جاری یعنی کشیدگی کے دوران سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن نے یورپ کو قطر سے گیس فراہمی کے لیے امیر قطر کو وائٹ ہاؤس انوائٹ کر لیا ہے تاکہ باضابطہ طور پر معاملات طے پا سکے. آپ کا کیا خیال ہے کہ روس خاموش بیٹھے گا؟ کیا روس قطر کو روکے گا نہیں؟ قطر بیچارے کو تو ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کارنر کیا تھا ساروں نے، آپ کو یاد ہی ہوگا، تب ایران نے سپورٹ کیا تھا، ٹرکی نے سپورٹ کیا تھا. آپ نے اپنے انٹرو میں جو دنیا کی ابتری کا ذکر کیا نا، میں اس طرف لا رہا ہوں آپ کو. دنیا کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو قطر تھا یہ تو پہلے بھی بیچارہ نکر کے بیچ میں تب جن ملکوں نے سپورٹ کیا تھا. یہ نا ویسٹ جو ہے پرووک کر رہا ہے، جس میں برطانیہ اور امریکہ مین رول پلے کر رہے ہیں، اور رشیا جو ہے بڑی میرا خیال ہے پرسکون انداز میں کر رہا ہے. 1961-62 میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا تو امریکہ نے اٹلی میں اور ٹرکی میں جا کے میسائلز لگائے تھے. 61 1 مہینہ 4 دن کی وہ سٹریس رہی تھی. اس کے بعد کیوبا کے ساتھ ان کا آلریڈی پرابلم چل رہی تھی، تو رشیا نے آ کے کیوبا میں سیم ایکٹیویٹی شروع کر دی تھی. جب پھر گھر کے پاس ہمسائے میں آ کے رشیا بیٹھ گیا تھا تو امریکہ نے الٹیمیٹلی کمپرومائز کیا تھا. انہوں نے اپنے اٹلی سے اور ٹرکی سے جو انہوں نے میزائلز لگائے تھے ان کو ہٹا لیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو، کیونکہ رشیا ان کے نیبر میں کیوبا میں آ کے بیٹھ گیا تھا. آج اگر رشیا چیخ رہا ہے کیونکہ یہ رشیا کے نیبر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، یوکرین میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. میں بڑی 2 بڑے ممالک وہاں پہ ہیں، چائنا اور رشیا، اور دوستوں کا دشمن اور دشمنوں کا دوست بننے میں بھی اس معاشرے میں طاقت کے حصول کے لیے دیر نہیں لگتی. چائنا کے ساتھ بھی سیم پرابلم ہے ان کی ہانگ کانگ کے لحاظ سے. رشیا کے لیے یعنی ایک یوکرین کے چکر میں یہ پوری دنیا کو اس وقت اس لپیٹ میں لے رہے ہیں. میں بلکہ اس طرف آنا نہیں چاہتی، اٹس جسٹ کہ میں بہت بکھری ہوئی ہوں. آف کورس وارز مجھے تنگ کرتی ہیں، انسانیت کا مرنا تباہ ہونا بہت تکلیف دیتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا قحط بھی آئے تھے، کتنی دنیا مری تھی. پولیٹیشنز نے تو اپنی اپنی پوزیشنز دیں. ابھی پچھلے دنوں میں یونائٹڈ عرب امارات میں بھی حوثیوں سے اٹیک کرا دیے. کس نے کرائے؟ یونائٹڈ عرب امارات کے ساتھ تو کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں چل رہا تھا، سعودی عرب کے ساتھ ضرور چل رہا تھا، مگر ہر طرف آگ لگتی چلی جا رہی ہے. صرف یہ کہ اس میپ کو چینج کرنے کے لیے دے آر پلینگ، وہ کہتے ہیں شطرنج کے ڈفرینٹ مہروں کو یہ پلے کر رہے ہیں. آپ نے پھر دوبارہ بہت اچھا اپنے سوالات بھی کیے اور اس پہ انٹرو پھر دوبارہ دے، یعنی پرووک ہی کیا جا رہا ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح اگ لا ہی دیتی جائے. ہوں تو بالکل درست نہیں. آپ نے بلکہ یہ سوال نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی ساری گفتگو میں لوگوں کو آگاہ کر دیا حقیقت کیا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت، یہ صحیح بات ہے بھائی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پھر سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جی روس جو ہے، بیلاروس جو ہے نا، روس جو مغربی یونین کی جو گیس کی جو انرجی کا جو ہے اسے بند کرنے جا رہے ہیں، مطلب ہے. حالانکہ روس نے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا نہیں ہمارا تو ایسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں، نہ ہمارا ارادہ ہے. رشیا مجھے ایٹ دا مومنٹ ونر نظر آ رہا ہے، کیونکہ گیس کی قیمت یہ کم کرنا چاہتے تھے. گیس اس وقت اپنے ہائیسٹ لیول پہ، کینیڈا میں $1.53 پر لیٹر ہے اس وقت گیس. تو اب پوٹن نے تو پچھلے دنوں امید ظاہر کی تھی کہ جی جو مینسک یورپی یونین کے ممالک کو جو ہے روسی گیس کی ترسیل کو منقطع بالکل نہیں کرے گا، نہ ہمارا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بیلاروس کی جانب سے یک طرفہ طور پر یورپ کو روسی گیس کی فراہمی اور رکاوٹ سے نہ صرف یورپی توانائی کے شعبے کو نقصان پہنچے گا، بلکہ اس سے بیلاروس کے ایک ٹرانزٹ ملک کے طور پر بھی روس کے ساتھ تعلقات پر منفی اثر پڑے گا نا. آپ دیکھیں نا وہ جو پائپ لائن وہ جا تو یوکرین سے جا رہی ہے، پھر 3 بینیفٹ ملتا ہے، پائپ لائن گزرنے کا یوکرین کو پورا بینیفٹ مل رہا ہے. پھر 3 دن قبل 3-4 دن پہلے بیلاروس کے صدر جو الیگزینڈر لوکاشینکو ہے، اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر یورپی یونین نے اس کے ملک پر پابندیاں عائد کی تو وہ یورپ کو گیس کی پابندی ترسیل جو منقطع کر دیں گے. وہ بیلاروس سے خود کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے وہ پابندیاں اگر لگائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ترسیل کو بند کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ملک پابندی لگائے اور دوسرا کہے کہ اچھا جی نہیں اب میں پھر بھی آپ کو گیس دیتا رہوں گا، یہ تو نہیں ہوگا. اب انہوں نے اس بیلاروس کے صدر نے یہ بھی بتایا کہ ہم ایسی پابندی کو روس سے جو مختلف شیا کے ایکسپورٹ کو روکنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں
اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ جب ایسی بات ہو ناکہ بندی کی جائے اور چیزیں نہ ایکسپورٹ نہ کی جائے. پھر خالی یہ نہیں ناکہ بندی کی جائے، بلکہ جو ملک ان چیزوں کو پرووائڈ کرتے ہیں ان کو دباؤ میں لے آیا جائے اور پابندی کر دیں. آپ دیکھیں نا، جیسے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کا اور پاکستان انڈیا ایران کا گیس کا معاہدہ ہوا تھا، اور ایران پوری گیس پائپ پوری لے آیا، پاکستان کے بارڈر تک لے آیا، پاکستان نے بھی لائن بچھا دی. اینڈ ٹائم پہ امریکہ نے پابندی لگا دی اور آپ گیس نہیں لے سکتے. اب پاکستان کو تو یعنی اب اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا اس بات سے. لیکن امریکہ نے اپنا کہا جی پابندی لگائی ہے، اگر کوئی بھی اس سے گیس لے گا یا کوئی بھی اس سے ایران سے کرے گا تو ہم عالمی سیکشن جو ہے وہ لگا دیں گے. پھر دوسری طرف امریکہ کی اور دیکھیے کہ ایسی منافقت ہے، ہندوستان جو ہے وہ براہ راست جہاں سے گیس لیتا رہا اور تیل لیتا رہا، اس میں پابندی نہیں لگائی، گیس میں پابندی لگا دی تو پاکستان لے سکے. اگر آپ امریکہ میں جو قائم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے عالمی سطح پر جو غلبہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب ہے اس پہ بھی بڑا اثر پڑے گا. یعنی یہ روز اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو امریکہ نے جو کہہ رکھا کہ جی میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایکسپورٹ کنٹرول کے لیے جو آپشن میں شروع کر رکھے ہیں وہ اس میں نافذ کر دوں گا، اور پیوٹن کی طرف سے اپنی معیشت کو یعنی صنعت پر استوار کرنے کے دفاعی مقاصد کو بہت بری طرح جو نقصان پہنچائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیوٹن نے روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد بڑی اچھی طریقے سے ان کو سنبھالا ہے. دوبارہ وہ یعنی عالمی طاقتوں میں اس نے آنا شروع کر دیا. اب اس وقت دیکھیں آپ پورے یورپی یونین کو اور امریکہ کو جو ہے وہ اب آنکھیں دکھا رہا ہے. اب ان کو یہی تکلیف ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا، روس کو ٹکڑے بھی کر دیا، سارا کام کر دیا. روس اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ ایک یونک پولر پاور بن جائے امریکہ، اور یورپی یونین جو ہے اس کے ساتھ رہے. اب دوبارہ روس جو اسی پوزیشن پہ آ رہا ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے جو اتنا کیا نقصان، وہ اتنا بڑا نقصان کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں؟ لیکن آپ یاد رکھیں بہن، اللہ کے ذاتے کچھ اور ہے، اللہ کا قانون کچھ اور ہے. روس جو ہے اس نے غلطی کی افغانستان کے اندر آنے کی، اس نے آپ نے دیکھ لیا اس کا کیا حال ہوا. پڑوسی تھا افغانستان، جو لوگ جو توڑے دار بندوقیں استعمال کرتے تھے، ہاں جی وہاں پہ آیا. لازمی بات ہے کہ امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے تو یہ بہترین موقع تھا. انہوں نے پاکستان کی سرزمین سے ہوتے ہوئے اس کو استعمال کیا، اور باقاعدہ طور پہ روس کو 11 سال کی جنگ کے بعد تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، اس کو معیشت کو برباد کر دیا گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب اس وقت امریکہ نے تو فوراً بھاگ گیا. یعنی جو ہی رشیا فوجی اس نے اخلاع کیا، ٹوٹ گیا، تو رشیا امریکہ جو تھا جس نے وعدے وعدے کیے تھے افغانستان کو اور پاکستان کو بری حالت میں چھوڑ کے بھاگ گیا. لیکن جب طالبان کے ذریعے تھوڑے سے پھر آنے شروع ہوئی، مستحکم ہونا شروع ہوا، تو پھر دوبارہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے 9/11 کا جو معاملہ شروع ہو گیا. اب وہ لمبی بحث میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں فوری طور پہ کہتا ہوں اب امریکہ جو نکلا ہے تو ساری دنیا نے امریکہ کا افغانستان سے انخلاء کو امریکہ کی بہت بڑی پسپائی سمجھا ہے. اس لیے کوئی اس امریکہ کو موقع دینے کو تیار نہیں. لیکن ایک چیز آپ بھی بھول گئی ہیں، آپ نے ذکر نہیں کیا، آپ نے چین کا بالکل ذکر نہیں کیا کہ چین بالکل کیوں خاموش ہے. حالانکہ مگر چائنا کا ہم نے ذکر کیا کہ ہانگ کانگ کا معاملہ بھی، یعنی وہی دو ساتھ رہنے والے ممالک ہیں، دونوں میں وہ آپ نے ہانگ کانگ کا اس لیے ذکر کیا، وہ تو آپ نے مگر چائنا سے خفا ہے نا، برطانیہ بھی خفا ہے اور امریکہ بھی خفا ہے. آپ کا کیا خیال ہے میری بہن کہ کیا اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ طول پکڑتی ہے یا اور آگے بڑھتی ہے، چائنا ول بی ود رشیا آف کورس، اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پاکستان کے پولیٹیشین، میں بلکہ بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں ولادیمیر پوتن کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا، یعنی ملک کو کہاں سے کہاں لے کے گئے. what an organized man he is. اور یس اب انہوں نے RTV لے آئے، انگریزی براڈ کاسٹ بھی اپنی شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر سکیں. مگر وہ نکال لیں گے اپنے ملک کو اس صورتحال سے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے تو پولیٹیشین ہی نہیں پاکستان کے ساتھ، کون سا پولیٹیشین پاکستان کے ساتھ. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شاید یہ بات جو ہے آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے لیے مفید ہو. اب دیکھیے یہ جب کووڈ-19 نے حملہ کیا عالمی وبا کے طور پر، جب یہ چھا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کا بے شمار نقصان ہوا، معیشتوں کا بھٹا بیٹھ گیا بہت بہت. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی بات کر رہا ہوں، پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ دگنے تگنے ریٹ پہ بک رہی ہیں. اس لیے بک رہی ہیں کہ نئی گاڑیاں آنی بند ہو گئی ہیں.
وہ جو سیمی کنڈکٹرز تیار ہوتے تھے گاڑیوں میں استعمال ہونے کے لیے، جو کمپیوٹر کا سامان تھا، وہ بند ہو گیا، وہ آنا بند ہو گیا مطلب ہے۔ امریکہ نے پھر سے ایسی پابندی کا ذکر کیا نا، اس نے کہا کہ امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس بات میں تو اس کی ہے برتری ہے، یہ مصنوعی ذہانت کا جو شعبہ ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ کا ہے، دفاع کا ہے، ایروسپیس ہے، اور اس طرح کے جو دیگر اہم شعبے ہیں، اس میں امریکہ بہت آگے ہے۔ اور ویسے امریکہ کے لیے راب گارور کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اب اس بارے میں اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں امریکہ روس پر کس نوعیت کی پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ اور اس نے، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں جو بننے والے اعلیٰ ٹیکنالوجی سے مصنوعات اور پلوں کی روس کے لیے جو فروخت پر پابندی کی تیاری میں کام شروع کر دیا گیا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ایسا اقدام اسی نوعیت کا ٹرمپ انتظامیہ نے بھی 2020 میں چین کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہوائی کے خلاف اٹھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پروگرام بھی کیا تھا اس کے بارے میں۔ مگر سر قصہ مختصر یہ ہے کہ ولادیمیر پوتن کو ڈیفیم کرنے کے لیے انٹرنیشنل، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے یہ بات، ہوائی کے خلاف جو ٹرمپ نے پابندی لگائی تھی، اس سے یعنی اس کے اس ایکشن کے تحت فروخت کنندگان کو جو موبائل ٹیلی فون بنانے میں جو استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹرز کی فراہمی سے روک دیا گیا تھا۔ اس پابندی پر ہوائی کمپنی پر انتہائی تباہ اثرات مرتب ہوئے تھے، یعنی اسمارٹ فون بنانے میں دنیا میں انہوں نے اپنا رونا نہیں رویا، انہوں نے لیکن میں بتاتا ہوں، خود ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی اور اپنی مشین میں جو اسٹاک سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ یعنی اس ٹرمپ کی اس پابندی لگانے کے بعد یہ ہوائی جو تھی، یہ اسمارٹ فون بنانے میں دنیا میں سب سے اوپر تھا۔ اس پابندیوں کے بعد وہ دنیا میں 10ویں نمبر پہ آ گیا۔ یعنی روس کی جانب سے یوکرین سے کرائمیوں کو الگ کرنے کے بعد امریکہ اور جو اس کے اتحادی نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کم شدت کی پابندی عائد کی تھی۔ یہی ٹرمپ کہتا ہے، ٹھیک سر، کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں ہوتا تو میں یہ کرتا۔ اب ٹرمپ نے صاف کہا، اس نے کہا کہ آپ کی یہ پابندیاں جو ہے یہ روس میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گی، اور یہ سارا علاقہ جو ہے دستور روس کے کنٹرول میں ہی رہے گا۔ امریکہ یعنی دنیا میں توانائی پیدا کرنے والے دیگر ممالک کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ روس جو ہے اگر مغربی اتحاد ممالک کو قدرتی گیس کی سپلائی بند کر دے تو ان ممالک کو جو ہے یورپوں کو ایندھن فراہم کیا جائے، اس کی انڈسٹری کا بھٹا نہ بیٹھے۔ اور روس کے اوپر جو پابندی کا جو خاکہ جو ایسے اگر سامنے آیا ہے، وہ بائیڈن اور یورپی اتحادی رہنماؤں نے روس کی طرف سے کسی بھی یعنی ممکنہ جہالت کا رد طور پر تفصیل سے ویڈیو لنک پر گفتگو کی ہے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے سنی ہے۔ اور امریکی صدر نے اس ورچوئل ملاقات کو آپ کو پتہ ہے بہت کامیاب قرار دیا ہے۔ اور اسی دوران روس نے امریکی فوجیوں کو 8,500 فوجیوں کی یورپ میں جو تعیناتی کے لیے الرٹ کیا ہے، اس کو بڑی تشویش سے روس نے بھی دیکھا ہے۔ اس نے آپ حملہ نہیں کرنے آ رہے تھے، یہ کس لیے آپ نے تیار کی 8,500 الرٹ کیے ہیں، مطلب ہے 8,500 کی موجود پشت میں تو پتہ نہیں کتنے اور لاکھ ہوں گے نا، مطلب ہے۔ جب روس میں بھی جب بھیجے جا رہے تھے، امریکہ نے جب افغانستان میں جب فوجی بھیجے جا رہے تھے تو اس میں امریکہ نے کہا تھا جی میرے 9,000 فوجی جائیں گے۔ ٹھیک سر، مگر رشیا اب یہ دیکھ لیں، یہ تمام حالات کو اگر غور کریں آپ، میں نے آپ کو پورا سیکوینس بتایا ہے، ورچوئل کانفرنس بتائی ہے، ویڈیو لنک بتائے ہیں، اور اس کے جو ابھی جو میٹنگ کے ساتھ ہوئی ہے، فرانس کا پھر دوبارہ قریب آنا آیا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اس بات کی چغلی کھا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اس جو یونیپول پاور کی جو طاقت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے پھر سے دوبارہ ایک نئی سازش کی جا رہی ہے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس میں دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنا اسلحہ استعمال، یہ اپنے طور پہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے جگہ جو ہے تیار رہے۔ اور جگہ دو ہی ہیں، ایک جگہ ہے برطانیہ اور ایک جگہ ہے امریکہ، ٹھیک ہے، باقی سارے اس کے پیچھے ہیں۔ ایک بڑی پیاری ویڈیو سمیع اللہ صاحب نے مجھے بھیجی، رشین ٹیلی ویژن پہ ہی وہ میرا خیال ہے ایئر کی گئی ہے، کہ جاپان کے لوگ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں ولادیمیر پوتن سے، تو ولادیمیر پوتن اپنے کتے کے ساتھ آتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، وہ اس کو بلکہ فیڈ بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتے بڑے ٹرینڈ بھی ہوا کرتے ہوتے ہیں، یعنی لوگ اپنے اتحادیوں کی زبان بعض اوقات بولتے ہیں مگر اس میں وزن ہوتا نہیں ہے۔ ولادیمیر پوتن جو ہیں 3 ٹرمز پوری کی ہیں، انہوں نے 4تھی ٹرم پوری کر رہے ہیں، اور رشیا کو کہاں سے کہاں لے کے گئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، انسانیت کے لیے بہتر ہو، مگر یہ جو دنیا کی سیاست میں نئے ملک آئیں گے، پرانے ملک ٹوٹیں گے، مگر اس دوران پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں رہیں گے ہی نہیں۔ انسانیت میں، کاش لوگوں میں انسانیت، لیڈرز میں انسانیت پیدا ہو جائے تو معاملات کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، مگر یہ شاید ایک دیوانے کا خواب ہے۔
ہمیں دیجیے اجازت. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کی ہمارے ساتھ موجودگی کے لیے بہت شکریہ. آپ جیسا پیارا انسان، وی وش یو ہیلتھ، ہیپینس اینڈ صحت. بہت شکریہ. آپ تمام سے بھی اجازت چاہتی ہوں. اپنے آپ خیال رکھیے گا، خاص طور پہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلیے گا، اور اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.